السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ عورتیں یہ 3 کام نہیں کیا کرتی ہیں، وہ بہت جلد اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہیں، اگرچہ وہ ان کے سارے ضروریات کو پوری کرتا ہو، لیکن جو محبت ان کے دل میں ہوا کرتی ہے وہ محبت نظر نہیں آتی۔ آپ کی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے، آپ کے کھانے کپڑے کا انتظام سارا کر دیتا ہے، لیکن جو میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر عورتیں تعویذ والوں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، حالانکہ ہاتھ سے آپ نے خود نکالا۔ میں آپ کو وہ تینوں کام بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب آپ سنیں گے آپ خود سوچیں گے۔ ہوتا کیا ہے، آج کل فیس بک اور یوٹیوب کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، عورتیں سنا کرتی ہیں کہ مرد پر عورتوں کے کیا حقوق ہوا کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں سننے کے بعد وہ صرف اپنے ہی حقوق کو طلب کرتی ہے کہ عورت کا حقوق مرد کے اوپر ایسا ہے، مرد اپنے اس حقوق کو ادا نہیں کر رہا، یہ ہے وہ ہے، ہزار طریقے حقوق، اور لوگ سارے جو ہے عورتوں کے حقوق کو ہی جو ہے مردوں پر جو ہوا کرتا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اس طرف لوگوں کا دھیان بھی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے آج ہزاروں لاکھوں گھر تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کا اسی طرف دھیان لے کر جاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کام سے آپ بچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ دیکھیے ناظرین، عورتوں کا جو حق ہے مردوں پر، اس طرف عورتیں دھیان نہیں دیا کرتی۔ بہرحال وہ بھی دھیان دیں، جو حقوق ہیں عورتوں کے اوپر مردوں کا وہ بھی ادا کریں، اور ان 3 کاموں سے آپ کو بچنا ہے، انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ پہلا کام جو ہے وہ ناشکری کرنا، سب سے زیادہ عورتوں میں دیکھا جاتا ہے ناشکری کرنا۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی جو ہے ناشکری اسٹارٹ کر دیا، ناشکری شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، جب سے آئی ہوں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میں تو جو ہے کمزور ہو گئی ہوں، یہ ہو گیا ہے، مجھے آج تک گھر میں کیا ملا ہے۔ ذرا سی شوہر پہ پریشانی کیا آئی کہ عورتیں جو ہے ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے، سب تو میرے جو ہے گھر والے میکے والے میرے بھائی کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہزار طریقے کے جو ہے ناشکری الگ الگ انداز میں عورتیں جو ہے کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو بہنوں اور سے گزارش ہے میری کہ اس طریقے سے ناشکری نہ کرے۔ اگر مشکل وقت آ گیا ہے شوہر کے اوپر تو آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ زیادہ دن مشکل رہا نہیں کرتا۔ اگر اس مشکل کے دور میں آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی تو کون کھڑا ہوگا؟ اگر اس مشکل کے دور میں آپ ان پہ کھڑی نہیں نظر آئیں تو پھر وہ عورتیں ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے لعن طعن کرنا۔ دیکھیے، اگر کسی وجہ سے شوہر گھر لیٹ آ گیا تو عورت جو ہے لعن طعن کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ تو اتنا لیٹ آتے ہیں، گھر سے بھی جلدی چلے جاتے ہیں، بہت طرح کے لعن طعن ہیں۔ اگر آفس میں کسی طرح کا کام ہو گیا اور وہ لیٹ آ گئے تو اس کو لعن طعن کر لگ جاتے ہیں، آپ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، پیار ہی نہیں کرتے، آپ جو ہے باہر ہی زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آفس میں اوور ٹائم وہ کام کر رہا ہے تو کس کے لیے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اس سے جو ہے اس کے گھر والے کی ہر خواہش کو وہ پوری کر سکے۔ جب تک وہ کمائے گا نہیں، اوور ٹائم کام نہیں کرے گا تو پھر آپ کی خواہشات کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ آپ کی خواہشات کو، آپ کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اگر گھر سے باہر کچھ زیادہ رہ رہا ہے اور کسی وجہ سے پریشان رہ رہا ہے تو آپ اس کو لعن طعن کرنے کے بجائے اس کا ساتھ دے کہ دیکھیے آپ ہمارا کتنا
خیال رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے، ہماری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آپ گھر کو الوداع کہہ رہے ہیں، آپ گھر سے دور رہتے ہیں، اتنی محنتیں کیا کرتے ہیں۔ جو عورتیں لان تان کرنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوا کرتی ہیں اور جو ہے اس کی تسلی بخش اس کو جواب دیا کرتی ہیں، تو وہ اس کی نور نظر بن جاتی ہے، اور اس کے خلاف اگر وہ لان تان کرتی ہیں، بحث و مباحثہ کرنے لگتی ہے، سوال جواب کرنے لگ جاتی ہے کہ آپ کہاں تھے، اتنا دیر کیا کر رہے تھے، اس سے سوال جواب کرنے لگ جاتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی بیچارہ صبح سے شام تک پریشان ہو کر کے آتا ہے، پھر عورتوں کے سوال کا جواب دینے کے وقت اس کا جو ہے ذہن بالکل جو ہے الجھ سا رہ جاتا ہے، اور اس کی زبان سے سخت الفاظ نکل جاتے ہیں جو جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے کہ اس طریقے کے جو ہے لان تان سے بچے، سوال و جواب سے بچے، بحث و مباحثہ سے بچے۔ دھیان رکھیں کہ آپ کا شوہر کتنی زیادہ آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ کے لیے ہی کوشش کیا کرتا ہے، تو بجائے سوال و جواب کے آپ اس کو تسلی بخش جواب دیں، مسکرا کر اس کا جو ہے ویلکم کریں، اور فوراً جو ہے اس کو پانی وغیرہ کھانے وغیرہ کا انتظام کریں، تو انشاءاللہ وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور تیسری بات ہے نافرمانی۔ عورتیں سب سے زیادہ نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نافرمانی نہ کرے بلکہ جو ہے فرما بردار بن کے رہے۔ اگر شوہر اسے کہیں جانے کی اجازت نہ دے تو وہ نہ جائے، اگر اجازت دے تو جا سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شوہر تجارت کے غرض سے گھر سے باہر گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں آپ کسی کے یہاں جانا نہیں، تو وہ عورتیں گھر میں جو ہے رہنے لگ گئی، اور جب کچھ دن گزرا اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ تیرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، وہ عورت اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالی، باپ کا انتقال ہو گیا لیکن گئی نہیں۔ پھر کچھ دن گزرا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کا لگاؤ، ماں اور بیٹی کی محبت ہم اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تڑپ گئی، آنسو بہنے لگ گیا، اور برداشت جب نہیں ہوا تو ایک شخص کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کے شوہر نے اسے گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے منع کیا ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر شوہر نے منع کیا ہے تو نہ جانے میں ہی بہتر ہے۔ اس شخص نے اپنے قدم کو پیچھے کر لیا۔ آپ سوچئے کہ فرما بردار بیوی اپنے والد کا، اپنی ماں کا انتقال ہو جانے کے بعد بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالتا، تو وہ عورتیں اور آج کے دور کی عورتیں اگر ہزار ہاں منع کرنے کے بعد بھی وہ نہ جانے فیشن گاہ کہاں کہاں گھومنے چلی جاتی ہے، شوہر کی نظروں سے چھپا کر چلی جاتی ہے، اور پھر شکایت کرتی ہے کہ شوہر ہمارا خیال نہیں رکھتے، شوہر ہمارا دھیان نہیں رکھتے۔ حالانکہ سب سے پہلے آپ اپنے دامن کو جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ شوہر کی کتنی فرما بردار بیوی ہے۔ اگر آپ شوہر کے فرما بردار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے شوہر کی نور نظر ہوں گے، آپ کا گھر جنت کا گہوارہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے میرا کسی کا دل آزاری کا مقصد نہیں ہے، میں نے صرف جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا، جو علماء کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر ضرور خیال رکھیں، صرف اپنے حقوق کو ادا نہ کروائیں بلکہ آپ پر جو حقوق ہے شوہر کا وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب دونوں اپنے اپنے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔